اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر آپ کو میں اسپیشل کچھ نیوز دینے والا ہوں۔ کل کور کمانڈرز میٹنگ ہوئی 15 مئی کو، 15 مئی کو میٹنگ ہوئی کل، اور اس کے کچھ ٹویٹس آئے باہر، کچھ پریس ریلیز آئیں جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ISPR نے کہ آپ آج کے بعد سے آرمی ایکٹ یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، آرمی ایکٹ اینڈ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 جو ہے پاکستان کا، وہ اپلائی ہوگا ان تمام لوگوں پہ جنہوں نے اسپائی رول پلے کیا تھا۔ اسپائی رول میں ورڈ کر رہا ہوں کیونکہ میں یہ 2-3 بات پہلے کروں گا، پھر میں اس کی ایکسپلینیشن پہ جاؤں گا۔ ایک تو یہ آرمی ایکٹ لگے گا، اس کے بارے میں بتاتا ہوں میں آپ کو۔ دوسرا، PTI کو اس وقت بڑی مشکلات سے دوچار ہے۔ PTI آج فواد حسن کو، فواد جو ان کے MNA ہیں، ان کو جہلم کے، ان کو لایا گیا تو اس کو فوراً پکڑنے کی کوشش کی گئی، وہ بھاگ کے انہوں نے عدالت کے اندر جا کے پناہ لی۔ یہ تھا کچھ اس طرح کے، اور یہ آ رہی ہیں ان کے ساتھ بہت مشکل سے دوچار ہوئے ہیں اس وقت۔ PTI کو اللہ کرے PTI کو متحدہ قومی مومنٹ کی طرح جو ہے وہ میری دعا ہے، حالانکہ مجھے ان چیزوں کو نہیں کہنا چاہیے، لیکن کسی بھی سیاسی پارٹی کو میرے خیال سے اس کو سیاسی تمام کام کرنے چاہیے، اس کو کرنے دینا چاہیے۔ تیسرا پوائنٹ تھا کشمیر، ایک ایک کر کے پارٹی سے لوگ پرندے اڑنے لگ گئے۔ کشمیر کا جو پرائم منسٹر تھے، جو اب فارمر پرائم منسٹر، انہوں نے گڈ بائی کہہ دیا عمران خان کو۔ آج لیٹسٹ نیوز ہے 16 مئی کی، میں آپ کو دے رہا ہوں، کچھ کراچی سے 3 MNAs، میں ان کے نام نہیں دیتا آپ کو کیونکہ یہ کل آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون، 3 MNAs PTI سے انہوں نے اڑان بھر لی ہے، اور وہ انہوں نے چھوڑنے کا کہہ دیا کہ ہم اللہ حافظ کہہ دیا پارٹی کو، اور یہاں پر کیسز عمران خان پہ۔ یہ 3 باتیں میں نے آپ سے کرنی ہے۔ پہلی بات جو میں نے آپ سے بتایا، ISPR نے جو پریس ریلیز کی ہے جس میں اس نے بتایا آرمی نے کہ ہم آرمی ایکٹ کے تحت، آرمی ایکٹ اینڈ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ایکشن لیں گے ان تمام اسپائس پہ جنہوں نے اینٹی اسٹیٹ کام کیے ہیں۔ اینٹی اسٹیٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کور کمانڈر لاہور تھے، ان کے گھر کو جلایا، ان کی مسجد کو شہید کیا گیا، جو کہ قائد اعظم کا تحفہ تھا اس اسٹیٹ کے لیے۔ He is also named, the second name of the core commander house is قائد اعظم ہاؤس، جناح ہاؤس۔ تو یہ جناح ہاؤس کو انہوں نے برن کیا، جلایا، تشدد کیا۔ یہ کچھ لوگ تھے، خیر عمران خان نے ان سے کہہ دیا، لا تعلقی کا اظہار کر دیا ان لوگوں سے، لیکن ان لوگوں کے اگینسٹ جس نے کیا یہ ان کے اوپر جائے گا۔ دوسرا ایک اور ہوا یہ کہ انہوں نے جا کے MM عالم کا جو جہاز تھا، جو اس نے 1 منٹ میں 6 انڈین فائٹرز کو، 6 انڈین جہاز کو، ایئر کرافٹس کو نیچے اتروایا تھا، گرایا تھا 1 منٹ کے اندر۔ وہ جہاز کا ریپلیکا بنا ہوا تھا، انہوں نے وہ ریپلیکا توڑ دیا، اٹھا کے اس کو جلا کے رکھ دیا۔ اس کی ویڈیو عام ہے، ہر کوئی دیکھ چکا ہے۔ ایک اور جگہ پر ہوا یہ کہ کرنل شیر خان، جن کو ہم نے تمغہ امتیاز سے نوازا ہوا تھا، ستارہ نشان حیدر ان کو ہم نے دیا ہوا تھا، ان کے مجسمے کو توڑ کے پہلے اس کو گرایا گیا، اس کی گردن توڑی گئی، پھر اس کے بازو اور اس کو پورا تہس نہس کر دیا، اور اسی طرح شہداء کے جتنے بھی مجسمے اور جہاں مونومنٹس تھے ان سب کو توڑ پھوڑ ان لوگوں نے کی، جس پہ آرمی اس وقت بالکل برہم ہے۔ اس ISPR کی ریلیز کے بعد میں سمجھتا ہوں، آرمی ایکٹ کے ہو جانے کے بعد، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے ہو جانے کے بعد، کہ اس وقت آرمی کچھ نہیں دیکھ رہی، اپنے شہداء کو دیکھ رہی ہے اور ان کے والدین کو۔ میرے پاس ایک ایسی ویڈیو آئی کہ ایک بچی اپنے باپ کے مونومنٹ کو، تصویر کو، جو شہید ہو چکا ہے، جس کو انہوں نے توڑ کے مسمار کیا، اس کے لپٹ کے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بابا تم نے اس لیے اس وطن کے لیے جان دی تھی کہ ان لوگوں کی حفاظت کے لیے تم نے جان دی تھی جنہوں نے اپنے آپ ہی لوگوں کو، مونومنٹس کو انہوں نے جلا دیا۔ اتنے ناسمجھ لوگ تھے، یہ نادان تھے یا نہ سمجھ تھے یا ایکشن اوپر سے آرڈر تھا۔ یہ خیر عمران خان نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ ایک تو یہ ایکشن ایکٹ۔ اچھا، دوسرا اس پہ اس وقت وزیر اعلیٰ جو ہمارے محسن نقوی ہیں پنجاب کے، انہوں نے مقدمہ بھی درج کر دیا ہے کہ عمران خان کے خلاف بھی۔ یہ میں آپ کو، یہ بھی ایک سیکرٹ تو نہیں، یہ نیوز ابھی مارکیٹ میں 1-2 دن میں آپ کو پتہ چل جائے گی کہ محسن نقوی نے عمران خان کے خلاف آرمی ایکٹ اینڈ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت عمران خان کے اوپر بھی یہی کیس ڈال دیا ہے۔
پرچہ کٹ گیا ہے. اب ان کے ساتھ بھی پھر وہی ہوگا. واللہ عالم, اللہ بہتر کرے. پاکستان کی امن و سلامتی کے لیے ہمیں بار بار دعا کرنی چاہیے. میں یہ باتیں اس لیے بار بار, میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا ہوں, ورنہ میں اس وقت ہوتا نہیں ہوں ایسا. نارملی آپ نے میری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہیں, لیکن یہ کچھ باتیں ایسی تھیں. تو یہ تو ایک میں نے آپ کو بتایا. اب یہ کیس جلدی جلدی ہوں گے, آرمی ایکٹ کے تحت ہوتا ہے, تو پھر یہ کیسز تھوڑے جلدی ہوتے ہیں, فریکوینٹلی ختم ہوتے ہیں. اس میں یس اور نو کی بات ہوتی ہے. زیادہ سے زیادہ 10 سال کی قید, اور کم سے کم 10 سال کی قید, اور زیادہ سے زیادہ عمر قید اور پھانسی بھی ہو سکتی ہے. اللہ اپنے پاکستان کی حفاظت کرے. باقی ہم لوگ جو اس وقت جو غلط کر رہے ہیں ان کو کیفر کردار تک اللہ پہنچائے. دوسری بات میں نے آپ سے یہ کرنی تھی کہ کشمیر کے پرائم منسٹر نے خداحافظ کہہ دیا. اڑان شروع ہو گئی پی ٹی آئی کی. تمام ایم این ایز ایم پی ایز پروان شروع کر گئے, اڑنا شروع کر گئے. کشمیر کے پرائم منسٹر نے, فارمر پرائم منسٹر نے خداحافظ کہہ دیا عمران خان کو لاسٹ ویک. ریسنٹلی آج ہی کچھ ایم این ایز, میں نام بتانے جا رہا تھا حالانکہ, لیکن میں ابھی نہیں بتانا چاہتا. 3 ایم این ایز ہیں جنہوں نے, اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, اور بھی لوگ ہیں جو اس وقت بار بار آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. جو آرمی کے اگینسٹ, یا عاصم منیر صاحب کے بارے میں, چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, ہم اس میں انوالو نہیں ہیں. یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے دوبارہ یہ پاکستان کے لیے. اس وقت پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ پاکستان اس وقت اب کرے تو کیا کرے. ابھی اینٹی اسٹیٹ یہ میں نے آپ کو بتایا, جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹ, جو انہوں نے اینٹی آرمی ایکٹ جو بنایا ہے, اس میں اینٹی اسپائی لوگوں کے لیے کام. یہ ایکٹ بیسیکلی یہ کیا ہے, میں ایکچوئل اگر ڈیفائن کر دوں, اٹ از اسٹیٹڈ دیٹ ایکشن وچ انوالو ہیلپنگ اینیمی اگینسٹ دا پاکستان. جو کسی بھی دشمن کی مدد کرے گا, کسی بھی اسٹیٹ دشمن کی مدد کرے گا, اس سے ان کی پذیرائی ہو رہی ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا نے اور اسرائیل نے جشن منایا, کور کمانڈر کے گھر کو جلایا گیا, ادھر جشن منایا گیا. ایم عالم کے ریپلیکا ایئر کرافٹ کو جب جلایا گیا تو انڈیا میں جشن منایا گیا کہ اسی جہاز سے اس نے ہمارے 6 جہاز گرائے تھے. اچھا, انہی کے لوگوں سے, انہی کے ہاتھوں سے ہم نے اس کو کروا دیا. اینی ہاؤ, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے. سب سے پہلے پاک فوج اور باقی انسٹیٹیوشنس, ہمارا عدلیہ, ہماری پارلیمنٹس, ہماری جمہوری اقدار, ہماری اشرافیہ, ہماری جو اقدار ہے, جو گورنمنٹ اسلام کی بھی اور دین کی بھی اور آئین کی بھی, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.